کوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ، فاٹف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لسٹ سے ملانا یا فاٹا کا انضمام کرنا، بارڈر پر باڑ لگانا، قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے قرض کا اجرا، کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹڈی دل کا خاتمہ، سیلاب کے دوران امدادی کارروائی ہو، فوج نے ہمیشہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں جو امن ہے، اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں شہداء کی قربانیاں ہیں جن کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا، کیونکہ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عموماً لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ بات 1971 میں ہماری فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے متعلق ہے۔ میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے، سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی۔ اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے۔ ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اعتراف نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا۔ وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پہ فخر ہونا چاہیے۔ آخر میں کچھ باتیں آج کے سیاسی حالات کے متعلق کرنا چاہوں گا۔ میں کافی سالوں سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ سینئر لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے۔ افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام
लाजिम है।